السلام علیکم ناظرین. عامل قاری حافظ عامل حمزات شفقت رسول خاکی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. تو ناظرین، سب سے پہلے جو ہے وہ الحمدللہ میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے. اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھیے گا، اس کو سبسکرائب کیجیے گا، لوگوں تک پہنچائیں اس ویڈیو کو، پیغام کو، تاکہ لوگ جو ہیں کچھ کوئی بھی اگر ایک کروڑ بندے کو تک ویڈیو جائے گی، اگر 2 بندوں نے بھی ہدایت پالی میری باتیں سن کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ نہیں آپ کو کیا اجر دے گا قیامت کے دن. تو اس لیے میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو جو ہے وہ جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شیئر کریں اور لوگوں کو بتائیں. تو ناظرین، میں سب سے پہلے جو ہے وہ ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ انشاءاللہ تعالی میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نا خواب جو ہیں وہ اپنے بیان کروں گا. الحمدللہ میں قبرستان میں بیٹھا ہوں اس وقت بھی، اور میں آپ سے بیان کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے میرے ماں باپ، جو میرے والد صاحب تھے، وہ میرے استاد تھے، روحانی قلم کے استاد تھے. انہوں نے مجھے حروف ابجد کا علم سکھایا اور مجھے قطرہ سکھایا، صرف قطرہ، اور میں نے الحمدللہ اس کو سمندر بنایا. اور میرے والد محترم نے مجھے الحمدللہ بیٹھنا اٹھنا بھی سکھایا، سختی کے ساتھ سکھایا. اور میری والدہ جو تھی الحمدللہ شروع سے بچپن سے مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، اور الحمدللہ انہوں نے مجھے ماں نے رب سے مانگنے کا طریقہ مجھے وہ سکھایا کہ اگر ماں کہتی ہے کہ رب نہ دے تو پھر اس سے لینے کا طریقہ بھی بتایا. تو اللہ نے مجھے میری ماں نے مجھے سکھایا کہ کیسے رب سے مانگنا ہے. یہ میری ماں نے مجھے سکھایا. آج میں انہی کے پاس، اسی وجہ سے انہی کے پاس بیٹھتا ہوں. تو ناظرین، سب سے پہلے جو ہے تقریباً میری کوئی 12 سال عمر تھی جو مجھے پہلی خواب آئی تھی. اس کے اندر جو ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بال جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے جسم کے، جو میں خواب سنانے لگا تھا آپ کو. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ خواب جو ہے میری 12 سال عمر تھی تقریباً، اور میں ماں کے ساتھ سویا کرتا تھا. تو مجھے خواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے جو ہے بوسہ لیا، اور حضرت علی رضا، یہ میری خواب تھی الحمدللہ. اور شیر کے اوپر سواری کی، اور اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار کے ہاتھ میں 2 منہ والی تلوار پکڑی ہوئی تھی سرکار کے ہاتھ میں. یہ میں نے خواب دیکھی الحمدللہ. پھر میں نے اس کے بعد دوسری خواب میں نے دیکھی. اس کے بعد میں نے اللہ کا دیدار کیا. 2 خواب جو ہیں وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ دوسری خواب میں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں ماں کی گود میں تھا، اور مجھے پسینے آئے ہوئے تھے، اور میں کانپ رہا تھا جب مجھے یہ دیدار ہوا تھا. تو خواب میں رات کو 2:30 بجے تو میری والدہ نے مجھے دم کیا، پڑھ کے پھونک ماری اور سینے سے لگایا، اور الحمدللہ پھر میں ٹھیک ہوا. پھر اگلے دن میرے والدہ مجھے بزرگ کے پاس ایک لے کے گئی، تو انہوں نے مجھے دم کیا، دم کر کے میرے گلے میں ایک تعویذ ڈالا تھا، مجھے یاد ہے، بہت چھوٹا تھا میں. تو اس کے بعد جو ہے مجھے ایک خواب آئی، جو ہے وہ خواب تھی کہ میں ایک حجرے میں ایک گلیوں میں، چھوٹی چھوٹی گلیوں میں سے ہوتا ہوا ایک حجرے میں جاتا ہوں. وہاں پہ میں دیکھتا ہوں تو دیواروں پہ نا اللہ کے کلام کی جو ہے وہ جو ہے، جیسے کہ درباروں میں چادریں لگی ہوتی ہیں ویسے چادریں لگی ہوئی ہیں، اور چادریں جو ہے نا وہ پورے حجرے کے اندر لگی ہوئی ہیں. وہاں پہ نا بزرگ بہت خوبصورت اور نورانی چہرے بزرگوں کے ہیں، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں جا کے وہاں پہ کہتا ہوں جی، جا کے سب سے پہلے جو بیٹھا ہوتا ہے نا بزرگ، اس کے ساتھ السلام علیکم لیتا ہوں. تو وہ مجھے اپنا تعارف کرواتے ہیں. میں صرف 3 بزرگوں کا تعارف کرواؤں گا، اور 3 کا، ہاں، تو باقیوں کا نہیں بتاؤں گا کون تھے وہ. خواب کے اندر وہ سجرے کے اندر میں سلام لیتا ہوا جاتا ہوں. تو میں ایک بزرگ سے پوچھتا ہوں جی کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ میں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہوں. تو وہ اپنا نام بتاتے ہیں. پھر مجھے دوسرا جو ہے میں پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی میں داتا علی حجویری میں ہوں. مجھے خواب میں زیارت ہوئی الحمدللہ. میری تقریباً 16 سال عمر تھی. پھر اس کے بعد جو ہے میں نے خواب میں دوسرے جو درمیان میں سینٹر میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو وہ میں ان سے سلام لیتا ہوں، ان کا ہاتھ بھی چومتا ہوں. تو میں پوچھتا ہوں جی آپ، وہ کہتے ہیں جی کہ میرا نام غوث پاک ہے، مجھے غوث پاک کہتے ہیں لوگ. تو میں جو ہے غوث ہوں. تو میں نے وہاں پہ حضرت سرکار غوث پاک کی زیارت کی. ٹھیک ہے. اور بھی بہت سارے ولی تھے، اللہ کے ولی تھے.
ان کی زیارت کی الحمدللہ۔ یہ پھر میری آنکھ کھلی تو تہجد کا ٹائم تھا میرا، تہجد کے وقت یہ میں نے زیارت کی الحمدللہ، اور زیارت کر کے میری آنکھ کھلی تو مجھے بہت جو ہے نا وہ عجیب سا لگا تھا، اور میں 2 دن میری طبیعت خراب رہی تھی، مجھے بخار رہا تھا۔ تو مجھے یاد ہے پھر میں نے ایک خواب دیکھی تقریباً 20 سے 21 سال کی عمر میں، جو میں اپنی خوابیں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی، یہ مجھے آج مقام دیا جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ تو میں اس لیے یہ خواب بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں اپنی زندگی خواب، میری خواہش تھی کہ میں شیئر کروں دنیا سے۔ پھر میں نے ایک دن خواب دیکھا کہ میری آنکھ ایسے بند ہے، اور میں آنکھ کھولتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ میں مر گیا ہوں، میں قبرستان میں بیٹھا ہوں، میں اس وقت یہ دعا آپ کو بتا رہا ہوں خواب۔ تو میری آنکھ کھلتی ہے تو میں قبر کے اندر جو ہے وہ میں لیٹا ہوتا ہوں۔ قبر کا کمرہ ہے ایک تقریباً 12 بائی 12 کا کمرہ ہے، وہ اس کے اندر میں لیٹا ہوا ہوں۔ میں کفن کے میں اوپر ایسے گردن اٹھا کے پاؤں کی طرف دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ میں پورا جسم میرا کفن میں ہے، اور کفن کے اندر ہے تو میں دیکھتا ہوں، تو دیکھ کر جو ہے نا وہ میں اپنی منہ میرا ایسے ہوتا ہے، پھر میں ایسے کرتا ہوں، ایسے کر کے دیکھتا ہوں پاؤں، پھر پورے کفن میں ہوتا ہوں، پورے جسم کو دیکھتا ہوں۔ تو اس کے بعد خواب جو ہے وہ اس کے بعد میں اس کمرے کے اندر جس میں پڑا ہوا تو میں پھرنا شروع کر دیتا ہوں، تو وہ سونے ہیرے جواہرات سے نا دیواریں جو ہے وہ فرش جو دیواریں سب سونے ہیرے جواہرات سے بھری ہوتی ہیں۔ تو وہ یہ خواب جو ہے پھر مجھے غائب سے آواز آتی ہے کہ یہ دیکھو کھڑکی، ایک پہلے پھر جو ہے نا وہ دوزخ کی کھڑکی کھلتی ہے، وہ دوزخ میں دیکھتا ہوں، دوزخ سے اندر سے نا بدبو آتی، کیونکہ ایک اسمیل آتی ہے، تو میں کہتا ہوں ہوئی ہوئی بڑی بدبو ہے، جیسے ہوا بھی آتی ہے گندی ایسے۔ تو پھر دوسری کہتا ہے آواز آتی ہے کہ یہ دوسری کھڑکی جو ہے یہ دیکھو، پھر وہ جنت کی کھڑکی کھلتی ہے، تو وہ جنت کی کھڑکی آواز غیب سے آتی ہے کہ یہ جنت کی کھڑکی ہے۔ پھر میں وہ کھڑکی کو سے اندر سے اتنی پیاری خوشبو آتی ہے الحمدللہ، بہت پیاری خوشبو آتی ہے، اور وہ میں خوش ہوتا ہوں۔ جیسے ہی میں خوش ہوا تو میں نے پھر اٹھا، میں اٹھ کے اپنے والد صاحب کو اللہ جل نصیب کرے خواب سنائی، میں نے اپنی والدہ کو خواب سنائی کہ جی یہ مجھے خواب آئی ہے۔ تو میرے والد صاحب کہتے کہ یار یہ کسی کو بتانا مت خواب، بس چپ رہنا، اور یہ خواب کسی کو بتاتے نہیں ہیں۔ تو خیر اس کے بعد جو ہے پھر میرے ہم اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے 3 دوست تھے، وقار ایک دوست تھا میرا، ایک عاطف تھا میرا دوست، اور 3-4 اور اعتکاف پہ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ہم نے اسے کہا کہ یار آج شب قدر کی رات لگتی ہے، 29ویں رات ہے، تو تم آ جاؤ میرے ساتھ ذکر کرو۔ تو میں جو ہے نا وہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا، ہم نے آنکھیں بند ہیں ہماری اور اندھیرا ہے مسجد کے اندر، ہم ذکر کرنا شروع کر دیا۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ ذکر جب میں نے اللہ کا ذکر کروایا تو زور زور سے ہم ذکر کر رہے تھے اللہ کا، تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک بہت خوبصورت سا گھونسلہ ہے، اور اس کے اندر ایک انڈا نما کوئی چیز پڑی ہے، اور اس کے اندر نور ہی نور کی روشنی ہے۔ تو یہ میں دیکھ رہا ہوں، اور وہ درمیان میں ہم تینوں کے آ کے درمیان میں آ جاتا ہے، تو ساتھ ہی نا ذکر جو ہم تیز شروع کر دیتے ہیں، میں دعا، اور مجھے نا دوڑنے کی آوازیں آئی۔ یہ سچی حقیقت میں بات بتا رہا ہوں، خواب نہیں ہے، یہ حقیقت میں ایسا ہوا۔ یہ جامعہ مسجد ٹینکی والی میں یہ واقعہ ہوا تھا ساہیوال میں۔ تو جب میں نے دگڑ دگڑ کی آواز سنی نا تو ہم نے ذکر کیا، دعا میں نے کروائی، کوئی آدھا گھنٹہ تمام مسلمانوں کے لیے میں نے دعا کی، بڑی لمبی دعا کی میں نے، آدھے گھنٹے کی تقریباً۔ تو یقین کرے جب وہ لڑکے جو بیٹھے ہوئے تھے نا، جو لیٹے ہوئے تھے پاس، وہ سب اٹھ کے بھاگنے لگ گئے، اور جب بھاگ کر میری محفل